السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی رات کی کہ جو رحمت والی رات ہے، جو مغفرت والی رات ہے، جو برکت والی رات ہے۔ جو رات سونے کے لیے نہیں بلکہ جاگنے اور مانگنے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی جانب سے مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 15ویں شعبان کو اپنی مخلوق پر خاص توجہ فرماتا ہے اور اتنے لوگوں کو بخشتا ہے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! سوچئے، ایک رات کے اندر اتنی بڑی مغفرت۔ سبحان اللہ! پیارے دوستوں، اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم اپنے فضول کاموں میں مشغول ہیں۔ اسی سال، اگلی سال آنے والے فیصلے لکھے جاتے ہیں، کون زندہ رہے گا، کون وفات پا جائے گا، کون امیر ہوگا، کون محتاج ہوگا، کون غریب ہوگا، کون امیر ہوگا۔ لیکن ہم اپنا وقت فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنا وقت سونے میں گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ رات سونے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ رات جاگنے اور مانگنے کے لیے ہے۔ اللہ خود ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت سے اس کو نجات دوں؟ سبحان اللہ! خود اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جانب بلا رہا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کہ ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، نفل نماز پڑھنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ وہ بد نصیب لوگ یہ ہیں کہ جو تکبر کرے، جو کسی شخص سے بغض و کینہ رکھے، جو رشتے توڑے، جو دل میں لوگوں سے کینہ رکھے۔ تو اس رات ان لوگوں کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس رات جس سے بات بند ہے، اس کو فون ملائیں، اس سے معافی مانگیں۔ اگر اس سے دل آزاری ہو گئی ہے تو اس غلطی کی معافی مانگیں اس سے، انشاءاللہ وہ شخص بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اس رات ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام جو سب سے زیادہ اہم ہیں وہ کیا کرنے چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے سچی توبہ کرے، ایسی توبہ کہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، دعا کرے۔ اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، اور اگر والدین وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں پر جا کر ان کے لیے خوب دعائیں مغفرت کرے۔ اور قبروں پر جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام یہ ہے، نفل نماز پڑھے، روزہ رکھے اور صدقہ دے، خوب ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے۔ یہ 3 کام 15ویں شعبان کو ضرور کرے۔ یاد رکھیے کہ یہ رات آتش بازی کی رات نہیں ہے، یہ رات گانے بجانے کی نہیں ہے، یہ رات غفلت میں کاٹنے کی نہیں ہے، یہ رات حلوہ بانٹنے کی نہیں، بلکہ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے۔ کل صبح کون زندہ رہے گا، کون نہیں رہے گا، ہم نہیں جانتے۔ کیا پتہ یہ شب ہماری آخری شب ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ رات راضی کرنے میں لگائیے، نہ کہ اس کو ناراض کرنے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 15ویں شعبان کے برکات عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔